سب کو پتہ ہے مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، بچے پورے نہیں ہو رہے۔ ایک بات مجھے بابر کی جاتی ہے کہ مرشد جی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، برکت نہیں۔ سب سے پہلے جو معصوموں کی کہوں گا، جو لوگ سمجھاتے ہیں رزق نہیں ہے، ہم پہ کسی نے کچھ کروا دیا۔ سب سے پہلے اپنے آپ میں دیکھا کریں، سب سے پہلے مت باپوں پیچھے دھکے کھایا کریں، نہ آگے پیچھے عملیات میں چلے جایا کریں۔ میں خلاف کسی بات نہیں کر رہا، میری باتیں سچی ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی بابے کے پاس جائیں گے پھونک مارے گا، رزق لے گا، خرید لگا دے گا، ہمارا رزق کھل جائے گا، رزق کر گئی ہے۔ یہ جناب غلط ہے، ہم جیسے لوگوں نے نہیں بنائے ہوئے، غلط ہے۔ میں اکثر اپنے سارے بات کرتا ہوں کہ اگر تعویذ طاقت دینے سے رزق کھل جاتا نا تو سب سے پہلے اپنے لیے بناتا، اپنے بچوں کو دیتا، اپنے مریدوں کو دیتا۔ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق فجر کی نماز میں رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق بانٹنے میں رکھا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے نا کہ اگر آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو مجھ سے کاروبار کا میں بہترین نفع دینے والا ہوں، رب کی راہ میں دینا شروع کریں۔ اور جتنی بار وہ اس چیز سوال میں بتاتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں مشرک کھانے کے لیے کچھ نہیں، صدقہ کیسے دیں؟ تو میں تو اللہ کے بدلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقہ خیرات بہت پسند ہے جو انسان تنگی کی حالت میں دیتا ہے۔ اور کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو پانی ایک گلاس صدقہ دے دو۔ لوگوں نے ایک عملیہ بنا دیا کہ صدقے کا نام لیتے ہیں، فوراً ذہن میں سب کے ذہن ہوتا ہے کہ صدقہ دو، بابا جی گوشت دے کے پیسے دیں، گوشت دے کے پیسے۔ صدقہ یہ نہیں، میں نے پورا بیان کاٹ کیا ہوا ہے صدقے کے حوالے سے۔ رب سے کاروبار کرو، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دینا یا 1 لاکھ دینا برابر ہے۔ رزق کی تنگی آ رہی ہے، سوچیں جو آپ اپنا رزق کما رہے ہیں وہ حرام کا تو نہیں ہے۔ سوچیں کسی کو دھوکہ دے کے رزق نہیں اکٹھا کر رہے آپ، جھوٹ بول کے رزق کی کہاں سے برکت آئے گی؟ ایک اور بات تو روحانی بات ہے، جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جو انہوں نے ان کے سنہری بات کرتا ہوں آپ کو میں، میری پوری عمر کا محاسبہ ہے، تجربہ ہے میری زندگی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا ہے نا، اس کو اتنی روزی دیتا ہے جس سے گزارا ہوتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بناتا ہے، کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، جس سے رب پیار کرتا ہے، اس کی زندگی اس پہ تنگ ہوتی ہے تھوڑی، وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، رب اس کو اتنا رزق دیتا ہے جس میں گزارا ہوتا ہے۔ دیتا من بھول جائے، حقیقت بات ہے، ازمان ہے۔ آج 4 پیسے ہم کے پاس آ جائیں گے، آپ اپنے آپ سے باہر نکل جائیں، اپنی اوقات بھول جاتے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلاتے ہیں اپنے۔ یہاں صبح سے شام تک بات سنتا ہوں، جو غریب لوگ ہیں، امیر لوگ کو شادی میں نہیں بلاتے، پیسے نہ مانگ رہے۔ اگر آج آپ کو پیسہ ہو جائے گا نا تو وہ بھی سارے آپ کو شیخ صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، رانا صاحب، یعنی پیسے کو سلام ہے، بندے کو سلام نہیں۔ وہ سارے بات سے بیان کیے ہوئے ہیں، خاص وظیفہ ہے جس کے حوالے سے وظیفہ خاص طور پہ میرے بزرگوں نے مجھے روزانہ یہ حدیث بیان کرنے کا مجھے حکم دیا ہوا ہے، کیونکہ ہر روز استانے میں میری مائیں بہن بیٹیاں آتی ہیں، میرے بچے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، سارے۔ سننے سے اثر نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی بیٹیوں کے لیے تحفہ ہے، وہ اپنے خامد، اپنے باپ، اپنے بیٹوں کے رزق کے لیے سورۃ واقعہ پڑھا کرے مغرب کی نماز کے بعد 1 بار۔ یہ تحفہ کون دے رہا آپ کو؟ کوئی پیر فقیر نہیں دے رہا، یہ نبی بس سلم تحفہ دے رہے ہیں آپ کو۔ میری امت کی بیٹیوں کا تحفہ ہے میرے لیے، جو سرکار تحفہ دے گی اس میں اثر ہوگی نہیں ہوگا۔ وہ زہرا پاک علیہ السلام جب کے نام پہ تو آپ کی جنت کی سردار فرماتی ہیں، جو عورت رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کا معمول بناتی ہے، اس کی نسل میں کوئی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ آسان سی بات ہے جس کی لگی، کیوں پڑھے نا سورہ واقعہ، پڑھے نا فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، رزق کہاں سے آئے گا؟ رب کہتا ہے سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑنے سے پہلے مجھے رزق میں بانٹ رہا ہوتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں زور کے بعد بانٹتا ہوں، میں اثر کے بعد بانٹتا ہوں، میں مغرب کے معیشت کے بعد بانٹتا ہوں، میں فجر کے بعد بانٹتا ہوں۔
جو میرا بھائی میرے بزرگ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، دو لفظ اپنا لیں کہ یہ قسم ہمیں پڑھنے پڑھنے وضو بے وضو پڑھتے ہیں، اس میں رزق ہے جناب، بڑا رزق ہے اس کے اندر، اس میں شفا ہے، اس کے اندر عطا ہے۔ استغفر اللہ یا رضا، مشکل تو نہیں۔ میں نے جو پڑھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سننا بڑا پسند ہے، میرا بندہ کہ استغفر اللہ یا رضا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گی آپ کو۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، چلے میں لاہور کی بات کرتا ہوں، پوری دنیا کی پاکستان کی بات میں لاہور کی بات کرتا ہوں۔ لاہور میں کتنے لوگ ہیں؟ کروڑ 100 کروڑ لوگ ہوں گے، ابھی پھیل گیا۔ اور ذرا غور سے میری بات سنیے گا، جو یہاں لوگ سارے بیٹھے وہ بھی سنیے گا، اور جو لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں وہ بھی سنیے۔ 1.25 کروڑ لوگوں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہے۔ کروڑ گناہ کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے گناہ ہوں گے؟ ایک بندے نے ایک گناہ کیا ہے، 1.25 کروڑ لوگ ہیں، کتنے گناہ ہوں گے؟ 1.25 کروڑ گناہ ہوں گے۔ ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں، جتنے بندے ہیں 50 60 100 جتنا بندہ ہے، صبح سے لے کے اب تک رات میں بھی گناہ کیا ہوا ہے، زبان سے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، گالی نکالی ہے، کسی کو گندی نگاہ سے دیکھا ہے، ذہن میں سوچا ہے، گناہ گار بن گیا، گناہ کیا۔ سردیوں میں نا جب دھوپ بڑھتی ہے تو سورج چاند نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ میں سمجھا نہیں ہو گیا آپ کے سروں کے اوپر آپ کے گناہوں کے اتنے بادل ہوتے ہیں، تو نور کی کرن کیسے آپ پہ پڑے، اللہ کی رحمت کیسے آپ پر پڑے کہ ہم نے گناہوں کا بول کھا کے پھر رہے ہیں، اسی کو گناہوں کا بول کھا کے گھومی جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمارا رزق نہیں ہے، کسی نے جادو کروایا ہم نے، میاں بیوی کا جھگڑا، اولاد نہیں ہو رہی، بچے باتیں نہیں ہو رہے ہیں، اپنے سروں میں دیکھو، اپنے گربانوں میں جہاں پہ دیکھو ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ایک اچھی بات بتاؤں، ہم زمین اور آسمان گناہ سے بھرتے نا، ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے گر کر مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو، رب سارے گناہ معاف کر دے۔ میں بڑا گناہ گار بندہ، سیاہ کار بند کر بندہ، رب نے توبہ کی توفیق دی ہے۔ جب تک ہم گناہ نہیں کرتے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی جناب، جب تک ہم غلطی نہیں کرتے ہمیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر کرم کرتا ہے نا تو ایسی محفل میں بلا دیتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس محفل میں جائیں جہاں آپ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سنتے ہو نا، رب چاہتے ہیں اس بندے کو میں پاک کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی محفل بلا۔ اس کا مطلب سارے جتنے ہم بیٹھے ہیں، کوئی لوگ ٹائم لیا کر نہیں آ سکے، آپ لوگ آ کے، اس کا مطلب آپ کو عطا ہونی ہے نا کوئی نہ کوئی چیز، یہاں ہم سیکھ ہی جانا ہے۔ ہمارا رزق اپنے کو کھولے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا رزق کھل جائے، کون اس جیب میں پیسہ ہو، کوئی خوشحالی اس کے اندر خوشحالی ہو، سب جگہ سارے بندے چاہتے ہیں نا، تو یار تھوڑا سا یہ بھی کام کرو نا، تھوڑا سا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا سیکھ۔ میں بابا کو پیرانے پیرے دس سے کی حضرت شیخ عبدالقادر جنادی، کیونکہ میں واقعہ بتاؤں نا آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ میں نے تفسیر کا ٹائم میں دعا کا ٹائم لیا، مفصل بتاتا ہوں۔ ایک نام بزرگ تھے، وہ خانہ کعبہ جب گئے تو آپ کے ایک شخص تھا، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ پڑھ کے نا روئی جا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہ گڑا اتنا رو رہے ہیں، یہ نہ جانے اس شخص سے کیا اتنا گناہ ہو گیا، وہ سے ایسا گناہ ہو گیا جو کثرت سے استغفار پڑھ رہے ہیں۔ 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، میں عمرے کے لیے آ رہا ہوں، غلاف کعبہ ان کے ہاتھ میں ہے اور رو ہی جا رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جب انہوں نے چہرہ میری طرف کیا تو میں دیکھ کر غش کھا کے بے ہوش ہو گیا، ان کا چہرہ دیکھ۔ وہ شخص پتہ کون تھا؟ وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث پاک رحمۃ اللہ۔ یہ ان کا عالم ہے کہ وہ دن رات اپنی بارگاہ میں پڑھ کے استغفار پڑھی جا رہے ہیں، آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، رب مجھے معاف کر دے۔ سوچیں آپ اور میں نے آج سارے دن میں ایک بار یہ استغفار بولا، ایک دفعہ بھی استغفار بولا، رزق ہے استغفار۔
اللہ پاک ہمیں استغفار سے عطا فرمائے. رزق کی تنگیاں سب سے پہلے یہ مت سوچا کرے کہ ہمیں جادو نہ کروایا تعویذ کروایا. واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بے دینے سے دینے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے. کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا. بندش ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہے. بہت سارے نسخے بتائے ہیں، وہ سے بتاؤں جو آزمودہ ہیں، جو میں خود بھی کرتا ہوں، جو سارے لوگ کر رہے ہیں. الحمدللہ 10 منٹ کا وظیفہ پورا دن سکون ہے. جو جبریل علیہ السلام نے نبی کا سلام کو یاد کروایا تھا وظیفہ، انہوں نے فرمایا تھا یہ وہ تسبیح ہے کہ دروازے توڑ کے گھر میں رزق داخل ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے، پہلے آسمان پہ ساتوں آسمان میں لکھا ہوا دیکھا انہوں نے، فرشتوں کو سجدے میں گھیرے تسبیح کرتے ہوئے دیکھا، جنت کے دروازوں میں تسبیح لکھے ہوئے دیکھا، اور پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ ایک تسبیح ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو اس کا وزن زیادہ ہے. اور یہ فرشتوں کی محبوب تسبیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح ہے. یا رسول اللہ یہ وہ تسبیح ہونے کے آپ فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز کے بعد میں خود کرتا ہوں، میرے مریدوں کو بتایا ہے، میں سب کو بتایا ہے، بتایا ہے. جو بندہ خاص طور پہ مرد حضرات صبح کام پہ جاتے ہیں، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں صحیح ٹائم میں پڑھنے کا اس کا 111 مرتبہ نہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. فجر کی نماز رہ جاتی ہے اپنی دکان پہ صبح کام پہ جاتے ہوئے پڑھیں، خواتین پڑھیں. دروازے توڑ کے گھر میں رزق داخل ہوتا ہے. اور بزرگ اولیاء کا فرماتے ہیں تسبیح کا نام یہی ہے، دروازے توڑ رزق. اس تسبیح کا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ یا رزاق. یہ مکمل تسبیح ہے. میں نے بھی تیار کے چلتے پھرتے پڑھا کریں استغفر اللہ یا رزاق، یہ پڑھا یہ بہترین تسبیح ہے. دوسرا جو گھر میں فجر کی نماز میری مائیں بہن بیٹیاں پڑھتی ہیں، مرد پڑھتے ہیں، بڑا وظیفہ ہے. یہ خالی رزق کے لیے نہیں ہے. جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، بچے بدتمیز ہیں، میاں بیوی میں ناانصافیاں ہیں، ساس نونہ سے جھگڑا ہے، گھر میں بدمزگی ہے، بد ایمانی ہے، زبانیں جتنی وہ چلتی ہیں، فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتیں ہیں. ہر کونے میں کھڑے ہو کے 21 مرتبہ یہ پڑھیں. پانی پھوک مارتے صبح ناشتہ سارے کرتے ہیں، چائے میں پانی ڈال دیں، اس سے رزق بھی کھلتا ہے اور اس میں گھر میں سکون بھی رہتا ہے. تیسرا جو بندہ اپنے کام پر جانے سے پہلے، اپنے رزق کی جانے سے پہلے سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دن کے کام کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے. آزمایا ہوا ہے، یقین کریں ایسے سے کراماتیں ہوئی ہیں. میں بتاؤں سورہ یاسین کیا بات ہے. میں نے پورا بیان دیا سورہ یاسین کے بارے میں. صبح کے ٹائم سورہ یاسین پڑھا کریں لازمی. اپنے کاروبار کھیٹے پہ جو میری بیٹیوں کے پارلر ہیں، پارلر سے کہتے جو درزی میں کام کرتی ہیں، سلائی کام کرتی ہیں، ان کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے اپنے کاروبار میں جو بھی جاتے ہیں جایا کریں. اللہ پاک رحم فرمائے گا. چلتے پھرتے استغفر اللہ اس بھی کیا کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں شیخ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، تو انہیں میں نے کہتا ہے درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، درود پاک میں برکت ہے. اور دوسری ایک اور بات جو سب سے مشہور ہے ہمارا، سب سے مشہور ہمارا ہے اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائیں. آپ کسی کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ پاک خیر فرمائے گا، آپ کی بانٹنے والے بنا کریں. اپنے رزق میں سے ایک حصہ آپ کی راہ میں نکالا کریں، چاہے 1 روپیہ نکالے جائے، 10 ہے، 100 جائے، 1000 جائے، اللہ تو پھینک دیں. بانٹا کریں، خاص بانٹا کریں. اللہ پاک اسے برکت عطا فرماتا ہے. بانٹنے سے ایک سے بزرگوں نے سوال سے پوچھا تھا، وہ بھی ایڈ کر دوں. اپنے اہل و عیال پر بانٹنے والے کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے اوپر بانٹنے سے، اپنے ماں باپ بہن بھائی کے اوپر بانٹنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتا ہے. یہ خاص ہمیں کیا کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسے سب کو معلوم ہے ہر جمعہ والوں کو سب مل کر درود پاک کا نظارہ سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں.
3,78,000 سب سے اوپر لکھا. یہ ساری پڑھائی ہے جی ماشاء اللہ بہت ساری پڑھائی ہے لیکن اس وقت میں آپ کو ایک اور بات میری کچھ ایسی بیٹیاں بھی ہیں اور میرے بچے بھی ہیں جو لائیو پروگرام میں فون پہ ہمیں درود پاک اور پڑھے لکھواتے ہیں. اللہ پاک ان کی بھی ادھر موجود نہیں ہے دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں. اللہ پاک ان کی بھی حاضری قبول وضو فرمائے. وہ یہاں نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, وہ سننے والا ہے. اس جمعۃ المبارک کو 3,78,300 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا. پہلا کلمہ 5,000 دفعہ, استغفار 14,500 مرتبہ, کوئی شریف 1,000, سورہ فاتحہ, درود تاج, سورہ کوثر, سورہ اخلاص, سورہ ملک, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ قریش, درود جمعہ, یا اللہ یا مانع یا حی یا قیوم, سورہ حشر کے آخری کے یا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اور جو کچھ بھی ذکر ہو اذکار کیا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جنہوں نے ایک بار پڑھا, جنہوں نے 100 بار پڑھا, ہزاروں پڑھا, قبول منظور فرمائے. ایک دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے گا. ہمارے انار کے بہت سے بھائیاں مسلم ہیں, مبین بھائی ان کے بھائی کا آج انتقال ہو گیا, ان کے سارے ثواب کے لیے. اور ایک اور میری ماں جی ہیں وہ ہمارے استانے میں رہ کرتے تھے, وہ بھی رخصت ہو گیا, ان کو بھی دعا کریں گے. اور جن کے بھی چلے گئے ان سے بھی دعا کریں گے. اللہ بس جمعہ مبارک ہے, یہ معافت والا دن ہے, سب کے لیے دعا کریں.